سلام سامعین، حمید فریدی سیریز کی یہ اگلی ناول لاشوں کا آبشار لے کے حاضر خدمت ہیں۔ یہ وہ ناول ہے جو کبھی خاص نمبر کے طور پہ شائع ہوا تھا۔ بے حد ہی خوبصورت سی ناول ہے اور اس کہانی میں ہم دیکھیں گے کہ فریدی جیسا ہارڈ اسٹون اپنے جذبات پہ قابو نہیں رکھ پاتا۔ اس کتاب میں ہم کو انور اور رشیدہ کی پیاری سی جوڑی بھی دکھائی دیتی ہے۔ یہ ناول تب کا ہے جب فریدی اور حمید کو کرنل اور کیپٹن کا آنرری خطاب نہیں ملا تھا۔ اس میں فریدی انسپیکٹر فریدی کے نام سے ہے اور حمید سرجنٹ ہے، یعنی سرجنٹ حمید۔ بے حد ہی خوبصورت سی داستان ہے۔ مجھے یقین ہے کہ یہ ناقابل فراموش داستان آپ کے بھی دلوں پر راج کرے گی۔ اگر آپ ابن صفی مرحوم کے فین ہیں اور تو پلیز ایک لائک کر دیجئے، شیئر بھی کر لیجئے اور یقیناً آپ سبسکرائب کر چکے ہیں، اور اگر سبسکرائب کر چکے ہیں تو آپ چیک بھی کر لیا کریے کہ اس چینل پہ کچھ اپلوڈ ہوا ہے کہ نہیں۔ ویسے میری کوشش ہوگی کہ میں ہر آلٹرنیٹ ڈیز پہ 5 PM شارپ یا 10 PM شارپ پہ اپلوڈ کر دوں۔ شروع کرتے ہیں پارٹ 1۔ ہلکی سردی کی ایک خوشگوار رات تھی، لیکن یہ خوشگواری اسی وقت قائم رہی جب سرجن حمید کو راستہ بھٹک جانے کا احساس نہیں ہوا تھا۔ وہ سر شامی دلاور نگل سے چل پڑا تھا۔ کچھ کام اتنا ضروری تھا کہ اس نے ٹرین کے وقت کا انتظار کرنے کے بجائے فریدی کی کار کا استعمال کیا۔ واپسی پر شام ہو گئی۔ اب اسے ایسا لگ رہا تھا کہ اس نے کوئی غلط موڑ سے گاڑی کو موڑ دیا ہے، لیکن کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ شہر پہنچنے کی اتنی جلدی تھی تو اس نے یہ بھی نہیں سوچا کہ کیڈلک جیسی شاندار گاڑیاں کچے راستوں کے لیے نہیں ہوتی۔ غبار آلود آسمان تھا، چاندنی ہلکی تھی اور جنگل کے سناٹے سے اس کی ہم آہنگی بڑی دلکش لگ رہی تھی۔ ہم یہ سوچ رہا تھا کہ اگر رفیق سفر تنہائی نہ ہوتی تو اس وقت کیڈی کے پہیوں کے نیچے کی ناہموار زمین نہ جانے کن جہانوں کی سیر کرا دیتی۔ بہرحال اس کا ذہن شاعرانہ خیالات کی وادیوں میں بھٹک رہا تھا اور وہ خود بھی۔ کافی دیر ہو گئی تھی اور وہ برگد کا عظیم الشان درخت نہ ملا جہاں سے اس کو بائیں طرف مڑنا تھا۔ اچانک وہ سارے شاعرانہ خیالات بے بسی اور الجھن کی دلدل میں جا پھنسے۔ اس دوران میں نہ تو اسے وقت کا احساس تھا اور نہ ہی یہ دھیان کہ سڑک سے کتنا فاصلہ وہ طے کر چکا ہے۔ کیڈی کے انجن سے کچھ اس قسم کی آوازیں آ رہی تھیں جسے پانی تھوڑا رہ گیا ہو۔ پیٹرول کی ٹنکی تو خیر فل تھی۔ کار کے پچھلے حصے میں اس نے کار روک دی اور انجن بند نہیں کیا۔ چلنے میں سوچتا رہا، پھر اسی طرف کار موڑ دی جدھر سے آیا تھا۔ ایک جگہ پہنچ کے اسے دو راستے نظر آئے جو مختلف سمتوں میں جاتے تھے اور ان کے درمیان میں گھنا جنگل تھا۔ حمید کے لیے یہ فیصلہ کرنا دشوار ہو گیا کہ وہ ان میں سے کس راستے سے آیا تھا۔ اس نے اتر کے پہیوں کے نشانات دیکھنے شروع کیے، لیکن زمین اتنی سخت تھی کہ وہ بھی نہ ملے۔ اس کی کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا کریں۔ بہرحال وہ واپس سے اپنی گاڑی میں بیٹھ گیا اور کار اسٹارٹ کر دی۔ کچھ دیر پہلے کی حسین چاندنی کفن یا کسی مقدس کنواری کی طرح بور لگنے لگی تھی۔ روپہلی چادر اور سناٹے کا ربط ٹوٹ چکا تھا۔ وہ حسین چہرے جو کچھ دیر قبل اس کے ذہن پہ ابھرے تھے جلاہٹ کے غبار میں چھپ گئے۔ وہ آدھا گھنٹہ چلتا رہا لیکن وہ سڑک جو پختہ تھی نہ ملی۔ کیڈی کا سنجیدہ ترین انجن پیاس سے بے قابو ہو کر شور مچانے لگا۔ شامت ہے شامت، حمید بڑبڑایا اور پھر کیڈی روک دی۔ نیچے اتر آیا تھا۔ پانی کا مسئلہ ضروری تھا، بھٹکنے کو کیا؟ 2-4 گھنٹے اور صحیح، لیکن پانی تو مل جاتا۔ ادھر ادھر کچھ دیکھتا رہا کہ اچانک اسے اپنے سامنے کچھ دور پہ ایک روشنی نظر آئی جو کچے راستے سے اٹھ کے سامنے کی جھاڑیوں پر پھیل گئی تھی۔ کچھ دیر بعد چلنے کے بعد اسے پھر رک جانا پڑا، کیونکہ کشادہ راستہ بائیں طرف تھا اور نہ ہی وہ صرف ہموار تھا بلکہ وہاں پہ گھنی جھاڑیاں بھی نہیں تھیں۔ ان کی کاٹ چھانٹ اور باقاعدگی سے کسی آدمیوں کی مرہون منت لگتی تھی۔ یہ راستہ ایک چھوٹے سے سلاخوں دار پھاٹک میں ختم ہو گیا تھا جو بند نہیں تھا۔ مدھم چاندنی میں ایک سفید عمارت کے آثار نظر آ رہے تھے۔ حمید کو حیرت ضرور ہوئی، لیکن کیڈی کے لیے پانی کی ضرورت نے اسے آگے بڑھنے نہیں دیا تھا۔ اس نے کار موڑ دی اور پھاٹک سے گزر کے پائے باغ میں پہنچ گیا تھا۔ وہ اپنی کیڈی سے اتر ہی رہا تھا کہ دفتن اس کی آنکھیں چندیا گئیں۔ اگرچہ شبیہ پرانی تھی لیکن صحیح تھی۔ ایسا لگا جیسے کوئی چاند سیاہ پردے کی اوٹ سے نکل آیا ہو۔
सफ़ेद सिल्क का लंबा लबादा हिलोरे लेता हुआ आगे बढ़ रहा था और इस लबादे के ऊपर स्याह बल खाए हुए गेसुओं में से एक ख्वाबनाक सा चेहरा बरामदे की रोशनी के निकल के रविश पे आई तो धुंधली चांदनी में गोया जान पड़ गई। वो हमी से 1 गज के फासले पे खड़ी उसके चेहरे पर नजरें जमाए खड़ी थी। आप कौन है? तेज किस्म की सरगोशी सुनाई दी। मैं मुसाफिर हूँ, वो हकलाया। क्या चाहिए? पानी, हमीद ने कैडी की तरफ इशारा किया। खत्म हो गया है। लड़की वापस चली गई। उसको ऐसा महसूस हुआ जैसे वो हवा में तैर रही हो। ये पार्ट हम यहाँ पे ख़त्म करके आपसे इजाज़त चाहते हैं। इंशाअल्लाह जो नेक्स्ट पार्ट अपलोड होगा वो कम से कम 25 मिनट्स का होगा। आपको अभी ये कैसी नॉवेल लग रही है कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आप इनमें से ये फ़ैन हैं, हम दोबारा दोहरा रहे हैं क्योंकि आप लोग लाइक करते ही नहीं हैं, तो एक लाइक कर दीजिए। शुक्रिया।